اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمازحوا، یعنی کسی سے کم سے مذاق نہ کرو، یعنی نامناسب مذاق نہ کرو۔ دیکھیے ایک ایسا مذاق جو شریعت کے حد کے اندر ہو، جائز کے حد کے اندر ہو، آپ کی نیت ہو اس کو خوش کرنے کی، آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہے، جس سے مذاق کر رہے ہیں اس کو بھی خوشی ہو رہی ہے، اور شریعت کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے تو یہ جائز ہے، اور اچھی نیت ہے خوشی کا من بنانے کا تو ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن آپ کے مذاق کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرا اپنا انسلٹ محسوس کر رہا ہے، تو پھر ایسا مذاق جائز نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا شریعت کے حد میں رہ کر، ایک باؤنڈری میں رہ کر جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا مذاق اڑانا کہ اس سے اس کو تکلیف ہو، انسلٹ محسوس ہو، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے، اسے دکھ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کسی کا مذاق کا چھیڑ بنا لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ بات بولوں گا تو اگلا غصہ ہوگا، چڑھے گا، اور پھر لڑائی جھگڑا بھی بڑھ جاتا ہے، مار پٹائی بھی ہو جاتی ہے، تو میں ماں بہن کی گالیاں بھی ہوتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ تو کسی کا یاد رکھیے، کسی کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، حرام و گناہ ہے، اور یہ ان اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے آپس کی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تمازحوا، کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ اور نامناسب مذاق کسی سے مت کرو۔ تیسری چیز فرمایا ولا تعیدوا موعدا فتخلفوه، کہ کسی سے ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو، یعنی کسی سے جب بھی وعدہ کرو اس کو پورا کرو، کیونکہ وعدہ خلافی کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے بھی رشتے ٹوٹتے ہیں، آپس میں پھوٹ پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وعدے کو پورا نہیں کر سکیں گے تو آپ وعدہ کریں ہی نہ۔ وعدہ تب کریں جب آپ کو کنفرم ہو کہ نہیں میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا، اور جب کسی سے وعدہ کر لیں پھر جب تک کوئی شدید مجبوری نہ ہو اس وعدے کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹنا صحیح نہیں ہے، جائز، بلکہ پورا کریں یا پھر وعدہ ہی نہ کریں۔ وعدہ خلافی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ فہو منافق، کہ تین باتیں ہیں، تین پہچان ہے جس کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ ان میں سے ایک اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولے۔ دوسری چیز اذا وعد اخلف، کہ جب کسی سے وعدہ کرے گا تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتا بلکہ وعدے کے خلاف کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ وَيَأْتَمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو ان تین پہچان جس کے اندر ہے وہ پکا منافق ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا نہ کرے، تو اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک تو عام بات ہے، سب جانتے ہیں کہ زبان سے ہم نے وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض وعدے ایسے ہوتے ہیں جو عملاً ہوتے ہیں اور آدمی اس کو وعدہ خلاف نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر کہیں آپ کسی ادارے میں گئے، پڑھنے کے لیے گئے یا جاب کرنے کے گئے، تو وہاں کا ایک رول اور ریگولیشن ہے، وہاں کا ایک ضابطہ ہے۔ اب آپ جب بھی اس ادارے سے جیسے ہی منسلک ہوئے اور جڑے، عملی طور پر آپ نے یہ گویا کہ وعدہ کر لیا ادارے کے ذمہ دار سے کہ اس ادارے کے جو قانون ہیں اور جو رول اور ریگولیشن ہے میں اس کی پابندی کروں گا۔ اب اگر آپ اس رول اور ریگولیشن کے خلاف کر رہے ہیں اس ادارے کے، تو پھر یہ وعدہ خلافی، آپ کو وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا۔ کسی کالج میں، مدرسے میں آپ نے ایڈمیشن لیا، وہاں کا ایک ضابطہ ہے رہنے کا، پڑھنے کا، کہیں کہیں فارم پہ لکھے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے زبان سے اقرار نہیں کیا لیکن اس ادارے سے منسلک ہو گئے، آپ نے داخلہ لے لیا، ایڈمیشن آپ نے لے لیا یا ملازمت اختیار کر لی، تو آپ اس وعدے کو پورا کرنے کے پابند ہو گئے۔ اگر آپ اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ کو وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح کسی ملک میں آپ رہ رہے ہیں، کسی شہر میں آپ رہ رہے ہیں، تو اب جب آپ نے کسی ملک کی شہریت کو اپنایا ہے
اس کی نیشنلٹی لی ہے، آپ کو حاصل ہے، تو گویا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا عملی طور پر کہ اس ملک کے ہم ہر قانون کے مطابق قانون کو مانیں گے۔ لہذا اس کے قانون کو ماننا ضروری ہے جب تک کہ وہ قانون آپ کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے پر مجبور نہ کرے، گناہ کرنے پر مجبور نہ کرے۔ جائز حد کے اندر اگر قانون ہے تو اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، اگر کریں گے تو گناہ ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی قانون شریعت قرآن و حدیث کے خلاف گناہ کا حکم دے رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کو مانیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے صدر ہو، چاہے کسی ملک کا قانون ہو۔ لیکن جب تک جائز حدود ہیں، اس میں شریعت نے آپ کو چھوٹ رکھی ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک کا رول ہے کہ بھائی لال بتی جل جائے تو آپ کو گاڑی روک دینی ہے، ہری بتی جلے تو آپ کو جانی ہے۔ اب اس کی پابندی کرنا قانوناً بھی آپ کے اوپر ضروری ہے اور شریعت کے روح سے بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ نے جب اس ملک کی شہریت کو اپنایا ہے اور اس ملک میں گئے ہیں تو گویا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے عملی طور پر کہ ہم اس شہر کے جائز قانون کو مانیں گے۔ تو اگر آپ جو ہے لال بتی جلنے پر آپ نہیں رکتے ہیں تو یہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے عملی طور پر اس کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا وعدہ خلافی کا آپ کو گناہ ہوگا۔ گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، کہاں نہیں کھڑی کرنی، یہ سب نظام میں داخل ہے، یہ سب جائز حدود ہیں، اس کی پابندی کرنا ہر آدمی کو ضروری ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ کسی بھی قانون کا، کسی بھی ملک کا اور کسی بھی ادارے کا ایسا قانون جس میں شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہے، اگر وہ ادارہ، وہ ملک اور وہ شہر آپ کو کسی قانون کا پابند بناتا ہے تو اس کی پابندی کرنا آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا۔ تو وَإِذَا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو، بلکہ اس وعدہ کو جہاں تک ہو سکے اس کو ضرور پورا کرو، کیونکہ یہ بھی ان اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے آپس میں جو پھوٹ پڑتی ہے، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، دشمنیاں جنم لے لیتی ہیں۔ یہ ایک بڑی شکایت بن جاتی ہے کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دیا وعدہ کر کے۔ تو تین چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تین چیزوں پہ اگر عمل کر لیا جائے تو بہت حد تک جو ہے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ تو پہلا حکم کہ لا تماری اخا کا، کہ اپنے بھائی سے کسی طرح کا جھگڑا بحث و مباحثہ نہ کرو۔ دوسری چیز ولا تمازحوا، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، نامناسب مذاق جو اگلے کو برا لگتا ہو ایسا مذاق نہ کرو۔ اور ولا تعیدوا موعدا فتخلفوه، یعنی کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو، بلکہ جب بھی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو۔ ان تین چیز پہ عمل کریں تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ کی دوستیاں، آپ کی رشتہ داریاں باقی رہیں گی۔